بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عراق کا تاریخی شہر کربلا ایک ایسا مقدس مقام ہے جہاں ہر لمحہ عقیدت اور محبت کی فضا قائم رہتی ہے۔ یہاں کروڑوں دل دھڑکتے ہیں اور یہاں کی فضاؤں میں ایک ہی نام کی گونج ہے، امام حسین علیہ السلام۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا روضہ مبارک صرف ایک زیارت گاہ ہی نہیں بلکہ حق، شجاعت اور قربانی کا ایک عظیم الشان مرکز ہے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم حرم حسینی کی تاریخ، فن تعمیر اور اس کی روحانی عظمت کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ 61 ہجری میں کربلا کے خون چکا معرکے کے بعد نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے وفا شار ساتھیوں کو اسی پاک زمین پر سپرد خاک کیا گیا۔ تدفین کے بعد ابتدائی ایام میں یہاں صرف ایک سادہ سی مزار اور نشانی قائم تھی، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ بارگاہ حسینی کی سب سے پہلی باقاعدہ تعمیر 67 ہجری میں مختار سقفی نے کروائی۔ انہوں نے مزار پر ایک اینٹوں کی اینٹ نما عمارت اور گنبد تعمیر کروایا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ظالم اور جابر حکمرانوں نے اس مقدس بارگاہ کو مٹانے کی متعدد بار کوششیں کیں۔ تاریخ کے صفحات الٹے تو معلوم ہوتا ہے کہ حرم حسینی پر صرف عباسی دور میں ہی ظلم نہیں ہوا بلکہ 1801 1216 ہجری میں وہابی لشکر نے کربلا پر ایک ہولناک حملہ کیا۔ اس حملے میں شہر کو لوٹا گیا اور روضہ مبارک کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ یہاں تک کہ زرعی مبارک کو بھی توڑ دیا گیا۔ اسی طرح 1991 میں صدام حسین کے دور حکومت میں جب عراقی عوام نے انتفاضہ شبانیہ عوامی تحریک کا آغاز کیا تو صدام کی فوجوں نے حرم حسینی اور حرم عباسی پر ٹینکوں اور ہیلی کاپٹروں سے گولہ باری کی۔ آج بھی حرم کی دیواروں پر ان گولیوں کے نشانات کو محفوظ رکھا گیا، جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ مٹانے والے مٹ گئے لیکن حسین علیہ السلام کا روضہ مبارک آج بھی پوری شان سے کھڑا ہے۔ عباسی خلیفہ ہارون رشید اور بالخصوص متوکل باللہ نے روضہ مبارک کو بار بار مسمار کروایا، حتیٰ کہ زائرین کی آمد پر پابندی لگائی اور پانی چھوڑ کر مزار کا نشان مٹانے کی کوشش کی۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ ہر بار ڈھائے جانے والے ظلم کے بعد یہ بارگاہ پہلے سے زیادہ شان و شوکت اور عظمت کے ساتھ دوبارہ تعمیر ہوئی۔ آل بویہ اور صفی ادوار کے دوران حرم حسینی کی تعمیرات میں بے مثال وسعت لائی گئی۔ عظیم اسلامی فن تعمیر، سنہری گنبد اور دلکش کاشی کاری اسی دور کا شاہکار ہیں۔ حالیہ تاریخ میں بھی عباسی حکومت کے دور میں اس مقدس آستانے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، لیکن شمع حسینی کو کوئی بجھا نہ سکا۔ آج کا یہ عظیم الشان اور وسیع حرم صدیوں کی تعمیر نو، محبت اور زائرین کی بے لوث قربانیوں کی داستان سناتا ہے، جو ثابت کرتا ہے کہ حسین کا نام اور پیغام ابدی ہے۔ تاریخ میں اس روضہ مبارک نے بہت سے سخت ادوار اور حملے بھی دیکھے، لیکن ظالموں کی تمام تر کوششوں کے باوجود یہ بارگاہ اقدس ہمیشہ پہلے سے زیادہ شان و شوکت کے ساتھ قائم رہی۔ روضہ مبارک کا فن تعمیر اسلامی خطاطی اور نقاشی کا ایک شاہکار ہے۔ اس کے مرکز میں ایک بلند اور سنہرا گنبد ہے جس کے اوپر سرخ پرچم لہراتا ہے۔ یہ سرخ پرچم اس بات کی علامت ہے کہ حق کی جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ گنبد کے بالکل نیچے امام حسین علیہ السلام کی مقدس زرع مبارک موجود ہے۔ اس زرع کے قریب حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر اور دیگر شہدائے کربلا کے مزارات بھی واقع ہیں۔ حرم حسینی کی موجودہ زرع مبارک صرف عقیدت کا مرکز ہی نہیں بلکہ موجودہ دور کے بہترین فن تعمیر کا منہ بولتا ثبوت بھی ہے۔ اس خوبصورت زرع کی تیاری میں سینکڑوں کلو سونا، چاندی اور ہیرے جواہرات استعمال کیے گئے ہیں، جسے ایران کے ماہر فنکاروں نے سالوں کی محنت سے تیار کیا۔ جب آپ حرم کے اندر داخل ہوتے ہیں تو چھتوں اور دیواروں پر موجود آئینے کا کام انسان کو دنگ کر دیتا ہے۔ یہ چمکتے ہوئے آئینے اور ان پر لکھی قرآنی آیات اور احادیث زائرین کو ایک الگ ہی روحانی دنیا میں لے جاتی ہیں۔ حرم کے مختلف دروازے ہیں جن میں باب القبلہ اور باب الرجا سب سے مشہور ہیں، جہاں سے زائرین کا ہجوم اندر داخل ہوتا ہے۔ حرم حسینی سے کچھ ہی فاصلے پر حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے۔ ان دونوں بارگاہوں کے درمیانی راستے کو بین الحرمین کہا جاتا ہے۔ 378 میٹر طول یہ مقدس راستہ وفا اور شجاعت کی تاریخ کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ حرم حسینی کے اندر وہ مقام بھی موجود ہے جسے مقتل حسینی یا جائے شہادت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں امام عالی مقام کا سر مبارک تن سے جدا کیا گیا تھا۔ اس جگہ کھڑے ہو کر ہر آنکھ اشک بار ہو جاتی ہے۔
اس کے علاوہ روزہ مبارک کے قریب ہی خیمہ گاہ بھی واقع ہے، جہاں عاشور کے دن اہل بیت کے خیمے نصب تھے اور جسے بعد میں ظالموں نے آگ لگا دی تھی۔ یہ تمام مقامات کربلا کی تاریخ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ہر سال سفر کے مہینے میں کربلا کی طرف ایک ایسا سفر شروع ہوتا ہے جس کی مثال دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملتی۔ اربعین یعنی چہلم امام حسین کے موقع پر دنیا کا سب سے بڑا انسانی اجتماع منعقد ہوتا ہے۔ کروڑوں زائرین نجف سے کربلا تک 100 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر پیدل طے کرتے ہیں۔ پورے راستے میں عراقی عوام اور دنیا بھر کے رضاکار خلوص دل سے زائرین کی مفت خدمت کرتے ہیں، انہیں کھانا، قیام اور طبی سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا روضہ مبارک ہر اس انسان کے لیے ایک مشعل راہ ہے جو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہتا ہے۔ یہ بارگاہ اقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کے لیے دی گئی قربانی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔